پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک بادشاہ کا گزر ایک راستے سے ہوا۔ راستے پر جاتے ہوئے بادشاہ کی نظر ایک مزدور پر پڑی۔ مزدور زمین سے ایک اونچے مقام تک بغیر کسی پریشانی اور تھکن کے بڑے بڑے پتھر پھینک رہا تھا۔ بادشاہ یہ منظر دیکھ کر حیران ہوا اور اپنے وزیر سے پوچھا، ایسی کیا خاص بات ہے اس آدمی میں جو یہ اتنا توانا، مضبوط اور طاقتور ہے؟ وزیر کچھ دیر سوچ میں پڑ گیا اور پھر قدر وثوق سے جواب دینا شروع کیا۔ عالم پناہ، جان کی امان چاہتے ہوئے بالکل یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ مزدور گھریلو ناچاقیوں سے بالکل بے خبر ہے۔ اس کی بیوی اسے دل و جان سے پیار کرتی ہے اور ہر وہ کام کرتی ہے جس سے مزدور کو خوشی ملتی ہے، اور اس کام سے دور رہتی ہے جس سے مزدور کو ٹھیس پہنچتا ہو۔ دربار میں آتے ہی بادشاہ نے اپنے 2-3 درباریوں کو حکم دیا کہ جا کر مزدور کی زندگی کے بارے میں سب کچھ معلوم کر کے آؤ۔ درباری مزدور کے گھر کے پاس پہنچ گئے اور مزدور کی زندگی کا ایک ایک لمحہ نوٹ کرتے گئے۔ ہفتہ بھر درباریوں نے مزدور کے بارے میں کافی معلومات اکٹھی کی اور واپس دربار پہنچ گئے۔ بادشاہ نے سب سے پوچھنا شروع کیا۔ سب سے پہلے بادشاہ نے طاقت اور مضبوطی کا راز جاننے کے لیے پوچھا کہ وہ کیا کھاتا ہے۔ ان میں سے ایک درباری نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، ہم نے ایسی کوئی خوراک گھر میں جاتے ہوئے نہیں دیکھی جو مضبوطی اور طاقت پیدا کرے۔ بادشاہ سلامت، عام سا کھانا ہی وہ گھر لے کر آتا ہے۔ بادشاہ نے اس کی زندگی کے بارے میں سب کچھ دریافت کیا، قیام و طعام، عبادات، معاملات، لیکن کچھ بھی خاص نظر نہیں آیا۔ آخر میں وزیر نے درباریوں سے دریافت کیا، آپ لوگوں نے کبھی مزدور کو گھر میں تیز آواز سے بات کرتے ہوئے سنا ہے؟ سب درباریوں نے یک زباں ہو کر نفی میں جواب دیا۔ پھر پوچھا گیا، کبھی ہنسی کی آواز سنی؟ سب درباریوں نے ایک بار پھر یک زباں ہو کر ہاں میں سر ہلائی۔ وزیر نے بادشاہ سے اجازت مانگی کہ میں کچھ وقت لے کر مزدور کی بیوی کو اس سے بدظن کرنا چاہوں گا، اس کے بعد آپ دیکھ لینا وہ کام تو کیا صحیح طرح سے چھلنا بھی بھول جائے گا۔ بادشاہ نے اسے اجازت دے دی۔ وزیر نے پیسے دے کر ایک خوبصورت نوجوان کو مزدور کی بیوی کو ورغلانے کے لیے بھیجا۔ مزدور جب مزدوری کرنے جاتا تو ایک نوجوان مختلف قسم کے تحائف لے کر مزدور کی بیوی کو دیا کرتا تھا۔ مزدور کی بیوی بے راہ ہوئی اختیار کر گئی۔ اب مزدور کی بیوی مزدور سے میٹھی منہ بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ دونوں میاں بیوی کے درمیان ان بن شروع ہوئی۔ مزدور پر جیسے غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اب وہ محنت مزدوری اچھی طرح سے نہیں کر سکتا تھا، اب وہ کمر پکڑ کر کام کرتا تھا۔ وزیر نے اب بادشاہ سے کہا کہ مزدور کی حالات دیکھنے چلتے ہیں۔ دونوں اس جگہ چلے جہاں مزدور کام کرتا تھا۔ بادشاہ اس کی حالت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اب وہ ایک پتھر اٹھانے میں بھی دقت محسوس کر رہا تھا۔ ایک پتھر اٹھا کر وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا پتھر رکھ کر آتا۔ بادشاہ سے اس کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ اب اس بیچارے مزدور کی جان بخش دی جائے۔ وزیر نے مزدور کو بلا کر سب کچھ سمجھا دیا کہ دراصل آپ کی بیوی آپ سے بہت پیار کرتی ہے، لیکن بادشاہ سلامت کو یہ بات ثابت کرنے کے لیے ہم نے چال چلی اور آپ کی بیوی آپ سے بے وفائی کر گئی۔ مزدور سمجھدار آدمی تھا۔ گھر آ کر جب مغرب کی اذان ہونے لگی، مزدور لوٹا اٹھا کر استنجا کرنے کے لیے چلا گیا۔ راستے میں جان بوجھ کر اس نے لوٹا گرایا، لوٹا ٹوٹ گیا۔
مزدور دہاڑے مار مار کر رونے لگا۔ بیوی نے جب رونے کی آواز سنی تو فوراً وہاں چلی گئی۔ شوہر سے پوچھنے لگی کیوں رو رہے ہو؟ شوہر نے جواب دیا میرا لوٹا ٹوٹ گیا ہے۔ بیوی حیرانی سے کہنے لگی اس میں رونے کی کیا بات ہے، نیا لوٹا لے لینا۔ شوہر نے اب لوٹے کے ٹکڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا میرا اس لوٹے سے پردہ ختم ہو گیا تھا، اب دوسرے لوٹے کے سامنے خود کو بے پردہ ہونے کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ بے شک لوٹے اتنے مہنگے نہیں ہیں پر میری عزت مہنگی ہے۔ بیوی بھی سمجھدار تھی، فوراً اپنا میاں کا اشارہ سمجھ گئی اور اپنے میاں کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگی، اور یوں مزدور اب دوبارہ تھوانا، مضبوط اور طاقتور بن گیا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ میں روزانہ اسی طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔